وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چین نے ہر موقع پر پاکستان کا ساتھ دیا، IMF پروگرام کے اصول میں بھی مدد کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے زرعی اسکالرشپ پروگرام کے تحت 300 طلباء کو چین بھیجنے کے پہلے مرحلے کی تقریب سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی طلباء بیجنگ اور اسلام آباد کے درمیان پل کا کردار ادا کریں گے۔ زرعی گریجویٹس کا انتخاب آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں 4 صوبوں سے کیا گیا۔ وفاقی وزیر تحفظ خوراک رانا تنویر حسین نے کہا کہ چین نے دیگر شعبوں کی طرح زراعت کے شعبے میں انقلاب برپا کیا۔ اس موقع پر چینی سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان چین تعلقات درست سمت میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عہدہ سنبھالنے کے چند ماہ بعد چین کا کامیاب دورہ کیا۔ صدر شی پنگ نے ملاقات کی جس میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر بات چیت ہوئی اور مختلف امور پر اتفاق رائے پایا گیا۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشنز کونسل کے مطابق ملک میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے۔ SIFC کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا کہ ملک میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 41% اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد سرمایہ کاری $1.6 ارب تک پہنچ گئی۔ توانائی، زراعت اور ٹیکنالوجی سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے رجحان میں اضافہ ہوا۔ خلیجی سرمایہ کاری سے پاکستان کے تجارتی روابط مزید مضبوط ہوئے۔ پاکستانی اسٹارٹ اپ عالمی سرمایہ کاروں کی توجہ کا مرکز ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق اگلے 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمت $254.63 فی لیٹر جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھی گئی، جس کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت $258.64 لیٹر ہی رہی۔ واضح رہے کہ عالمی منڈی میں برنٹ خام تیل $64.71 فی بیرل کی سطح پر آنے کے بعد پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات $8 سے $10 فی لیٹر تک سستی ہونے کا امکان ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل صارفین کو حکومت نے ریلیف دینے کی بجائے پیٹرولیم لیوی بڑھا دی۔ حکومت نے پیٹرول پر پیٹرولیم لیوی میں $8.02 فی لیٹر اضافہ کر دیا۔ پیٹرول پر لیوی کی شرح $78.02 فی لیٹر کر دی گئی۔ اسی طرح ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی میں $7.01 اضافہ کر دیا گیا۔ ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی $77.01 فی لیٹر کر دی گئی۔ پیٹرولیم لیوی بڑھنے سے پیٹرول اور ڈیزل سستا نہیں ہوگا، تاہم لیوی نہ بڑھانے سے پیٹرول $8 اور ڈیزل $7 سستا ہو سکتا ہے۔ ماحولیاتی تحفظ فورس پنجاب کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ماحولیاتی تحفظ فورس پنجاب کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تقریب میں شریک ہوئی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور صوبائی وزیر اطلاعات اسماء بخاری بھی ان کے ہمراہ تھی۔ تقریب کے دوران ماحولیاتی تحفظ فورس کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو سلامی پیش کی گئی۔ تقریب کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ماحولیاتی تحفظ فورس کی بنیاد رکھی۔ اس موقع پر پرچم کشائی کی گئی اور قومی ترانہ بھی بجایا گیا۔ سویلینز کا ملٹری ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے کی۔ آئینی بینچ میں جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال شامل ہیں۔ دوران سماعت وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے جواب پہ دلائل دیے کہ خواجہ حارث کل بھی اپنا جواب الجواب جاری رکھیں گے۔ عدالت نے سماعت کل جمعرات کی صبح 9:30 بجے تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ نے بانی PTI سے ملاقات کرانے کے لیے تحریری حکم نامے جاری کرنے کے ان کے وکیل کی استدعا مسترد کر دی۔ 9 مئی کیسز میں بانی PTI کے ریمانڈ سے متعلق اپیل پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ فریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سینئر ترین جج جسٹس علی باقر نجفی نے سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ فریدی نے جسٹس علی باقر نجفی سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب سپریم کورٹ میں منعقد ہوئی۔ حلف برداری کی تقریب میں سپریم کورٹ کے ججز، اٹارنی جنرل اور سینئر وکلاء بھی موجود تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیپٹی رجسٹرار جوڈیشل سے متعلقہ جج کے رضامندی کے بغیر کیسز ٹرانسفر کرنے کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا۔ ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے بانی PTI سے ملاقات کے
مشال یوسف زئی کیس میں بینچ تبدیلی پر ڈیپٹی رجسٹرار جوڈیشل کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کی۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے سلطان محمود سے استفسار کیا کہ مجھے آپ کی مجبوریوں کا علم ہے، مجھے آپ کو سزا دینے کا کوئی شوق نہیں، آپ سچ بولیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ منشیات کی سمگلنگ روکنے کے لیے مؤثر حکمت عملی ضروری ہے۔ انہوں نے پاک خلیج انسداد منشیات کانفرنس سے خطاب کیا، کہا کہ منشیات کی سمگلنگ اور اس کے استعمال کو روکنے کے لیے تعاون کو مزید مستحکم کرنے، انٹیلیجنس کے تبادلے اور مؤثر حکمت عملی وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کانفرنس اینٹی نارکوٹکس فورس کی میزبانی میں منشیات سے پاک دنیا کے مشترکہ ویژن کے تحت منعقد ہو رہی ہے۔ پاکستان اور افغانستان میں صبح سویرے زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ یورپین میڈلس سیسمولوجیکل سینٹر کے مطابق ہندو کش ریجن افغانستان میں زلزلے کی شدت 5.6 اور گہرائی 121 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے بیان پر پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر کا رد عمل سامنے آ گیا۔ کہا کہ پہلے بھی کہا تھا کہ اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اسپیکر آفس سے کوئی دعوت نامہ نہیں ملا، اسپیکر نے کسی ایونٹ کی دعوت نہیں دی۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے کہا کہ میں نے سیاسی روزہ رکھا ہوا ہے، وقت آنے پر کھولوں گا۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاست میں وقت کا انتخاب بہت ضروری ہوتا ہے، یہ روزہ طویل نہیں ہو سکتا۔ میں 17 بار وزیر رہا ہوں، پتہ ہے روزہ کب کھولنا ہے۔ سندھ کے ضلع عمر کوٹ میں حلقہ این 213 میں کل 17 اپریل کو ہونے والے ضمنی الیکشن کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی۔ انتخابی مہم گزشتہ رات 12 بجے ختم ہو گئی، جبکہ انتخابی سامان کی ترسیل آج سے شروع ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار صبا تالپور اور جی ڈی اے کی حمایت یافتہ پی ٹی آئی امیدوار لال چند مالہی میں سخت مقابلہ متوقع ہے۔ یہ نشست پیپلز پارٹی کے رہنما نواب یوسف تالپور کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر قانونی امیگرینٹس کے خلاف بڑا قدم اٹھاتے ہوئے نیا ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا، جس کے تحت ایسے افراد جو قانونی دستاویزات نہیں رکھتے وہ سوشل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت کسی قسم کے مالی یا سماجی فوائد حاصل نہیں کر سکیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق غیر قانونی ورکرز جعلی سوشل سیکیورٹی نمبر استعمال کر کے روزگار حاصل کر لیتے ہیں، جس سے نظام کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ فلسطین کی حمایت میں مظاہروں میں شریک افراد کا ڈیٹا بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے۔